بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يا عليم علمني. يا عليم علمني. اسم معرب یا اسم متمکن کے اعراب ہم نے پڑھ لیے تھے کہ 16 اسما تھے جن کے اعراب کی 9 حالتیں تھیں۔ ابھی اسم معرب پہ اسم متمکن بھی کہتے ہیں، آپ سب کو معلوم ہے۔ اسم متمکن کی 2 قسمیں بنتی ہے، ایک کو منصرف کہتے ہیں اور ایک کو غیر منصرف کہتے ہیں۔ ایک کو منصرف اور ایک غیر منصرف۔ آواز سب کو سمجھ آ رہی؟ سب کو صاف آواز آ رہی ہے؟ اسم متمکن کی 2 قسمیں ہیں، منصرف اور غیر منصرف، ٹھیک ہے؟ تو منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 سبب کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے۔ منصرف اس اسم کو کہتے ہیں جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ منصرف کہتے ہیں۔ اسباب منع صرف کیا ہے ابھی ہم دیکھیں گے، پڑھیں گے۔ تو منصرف کی تعریف یہ ہو گئی کہ وہ اسم جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو نہ پایا جائے، اسے منصرف کہتے ہیں۔ جیسے زیدن، لفظ زیدن اسم ہے، اب یہ منصرف ہے کیونکہ اسباب منع صرف میں سے کوئی سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 سببوں کے قائم مقام ہے اس میں موجود نہیں ہے، اس میں نہیں پایا جا رہا۔ اور غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو، جو 2 سببوں کے کیا ہو؟ قائم مقام ہو، تو اسے غیر منصرف کہتے ہیں۔ غیر منصرف وہ اسم جس میں اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو پایا جائے۔ جیسے عمر، جیسے لفظ عمر، میں نے بتایا تھا کہ اسباب منع صرف کیا ہے، وہ بھی میں سمجھاؤں گا۔ اب یہ غیر منصرف جو ہے اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ یہ جو 2 تقسیمیں ہم نے کی ہے، منصرف غیر منصرف کی، تو یہ غیر منصرف آخر ہے بلا کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس پہ کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ غیر منصرف پہ عام حالات میں کسرہ اور تنوین نہیں آتے۔ تو غیر منصرف پہ عام حالات میں کسرہ اور تنوین نہیں آتے، لیکن اگر اس پر الف لام داخل ہو جائے یا یہ مضاف ہو جائے یا یہ کیا ہو جائے؟ مضاف ہو جائے، تو ایسی صورت میں
اس پر کسرہ بھی آئے گا اور ٹھیک ہے. تو غیر منصرف کا حکم کیا ہوا؟ جس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے. لیکن جب اس پہ الف لام آ جائے غیر منصرف پہ تو ایسی صورت میں اس پہ کسرہ آئے گا، تنوین پھر بھی نہیں آئے گی، کیونکہ الف لام اور تنوین ایک دوسرے کی ضد ہے. الف لام اور تنوین ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک ساتھ نہیں آ سکتے یہ. تو یہ غیر منصرف کا حکم ہے. آپ نے غیر منصرف کا اعراب جب پڑھا آپ نے دیکھا تھا وہاں پہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب اور جر میں فتحہ کے ساتھ. جاء احمد رأيت احمد مررت باحمد، اعراب پڑھا تھا. حالت نصب اور جر دونوں میں فتحہ تھا، کسرہ نہیں تھا، کیونکہ غیر منصرف پہ کسرہ آتا ہی نہیں ہے. غیر منصرف پہ کسرہ آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اسباب منع صرف جو ہے، غیر منصرف کے جو اسباب ہے وہ کتنے ہیں؟ اسباب منع صرف کون سا ہے؟ وہ 9 ہے. اسباب منع صرف جو ہے یا غیر منصرف کے جو اسباب ہے وہ 9 ہے. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف و نون زائدتان. الف و نون زائدتان اسباب منع صرف یہ 9 ہے. ان میں سے کوئی سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 اسباب کے قائم مقام ہو، وہ اگر پایا جائے کسی اسم میں تو وہ اسم غیر منصرف کہلائے گا. غیر منصرف کہلانے کا کیا معنی؟ کہ اس کے اوپر نہ تو تنوین آئے گی اور نہ زیر آئے گا. لیکن اگر اس پہ الف لام داخل کر لیں یا اس کو مضاف کر لیں کسی دوسرے اسم کی طرف تو ایسی صورت میں اس پہ زیر آ جائے گا، لیکن تنوین پھر بھی نہیں آئے گی. تنوین پھر بھی نہیں آئے گی. اب یہ 9 اسباب جو ہے منع صرف کے، یہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں. علم النحو میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے بارے میں ایک شعر بھی لکھا ہوگا، عدل و وصف و تانیث و معرفت و عجمہ. وہ شعر جو ہے اگر آسانی سے یاد کر سکتے ہو یاد کر لیجئے گا، یہ سارے نام یاد ہو جائیں گے آپ کو. مقصود ان ناموں کو، اسباب منع صرف کو، غیر منصرف کے اسباب کو یاد رکھنا ہے. عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، عجمہ ہے، جمع ہے، ترکیب ہے، وزن فعل ہے، الف و نون زائدتان ہے. اب یہ ان میں سے ہر ایک کی وضاحت جو ہے وہ دیکھیں گے. سب سے پہلا ہے عادل. تو عدل کا معنی ہوتا ہے عدول کرنا، پھیرنا. مطلب اسم کا اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف کسی صرفی قاعدے کے بغیر تبدیل ہو جانا. اسم کا اپنے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف کسی صرفی قاعدے کے بغیر تبدیل ہو جانا. اسم کا اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف کسی صرفی قاعدے کے بغیر تبدیل ہونا عادل کہلاتا ہے.
جیسے عمر، یہ اصل میں عامر تھا، عمر اصل میں کیا تھا؟ عامر. اب یہ عمر بن گیا، کوئی صرفی قاعدہ درمیان میں نہیں ہے، اصل صیغہ کیا تھا؟ عامر تھا. تو یہ کیا بن گیا؟ عامر سے عمر بن گیا. تو کوئی قاعدہ جو ہے اس پہ لاگو نہیں ہوا، صرفی قاعدے کے بغیر ہی یہ ایسا ہوا، صرفی قاعدے کے بغیر ہی یہ ایسا ہوا. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عادل کہتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عادل. ٹھیک ہے. تو عدل کی تعریف یہ ہوئی کہ اسم کا اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی میں تبدیل ہو جانا بغیر صرفی قاعدے کے. اسم کا اپنے اصلی صیغے سے دوسرے صیغے میں تبدیل ہو جانا بغیر کسی قاعدے کے، بغیر کسی صرفی قاعدے کے یہ تبدیل ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ عدل کہیں گے. اب عدل کے کچھ اوزان ہے، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. عدل کی کچھ اوزان ہے، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. تقریباً 6 اوزان ہے. عدل کے اوزان کتنے ہیں؟ 6 ہے. فعلو، یہ اس سے آسانی ہوگی، آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ فعلو جیسے عمرو، فعلو جیسے عمرو. فعالو جیسے ثلاثو، فعالو ثلاثو. نمبر 3 مفعلو جیسے مثلثو. ایک منٹ، یہاں پہ لکھنے کی وہ جگہ موجود ہے. تو یہ اوزان اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں. سب سے پہلا وزن کیا تھا؟ فعلو. ٹھیک ہے، عمرو کے وزن پر. فعلو عمرو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح فعالو، فعالو ثلاثو.
تیسرے نمبر پہ ہے مفعل. مفعل اس کے وزن پہ مثلث. اور چوتھے نمبر پہ فعلی. فعلی اس کے وزن پر ہے امسی. ٹھیک ہے. اور پانچویں نمبر پہ فعالی. فعالی اس وزن بنے گا فطامی. فطامی. اور پھر آگے فعلو. ایک تفعلو ایک ہے فعلو. فعلو جیسے سحرو. سحرو یہ آپ سب نے نوٹ کر لیا, لکھ لیا؟ ٹھیک ہے. یہ عدل کے 9 اوزان ہے. یہ 6 اوزان ہے جو آپ کو بتا دیے. اب جو بھی ان کے وزن پہ آئے گا تو آپ کو آسانی سے معلوم ہوگا کہ یہ عدل ہے. تو یہ فعل کے وزن پہ جتنے بھی اسماء آئیں گے, فعل اس میں عموماً اسماء ہی آتے فعل کے وزن پہ, جیسے ظفر ہو گیا, زحل ہو گیا, قرح ہو گیا, عصم ہو گیا. یہ سب کے سب کیا ہوں گی؟ عدل ہوں گے. اس میں کیا ہوگا؟ عدل ہوگا. یہاں پہ آخر میں جو ایک لفظ بتایا فعلو سحرو, تو سحر جو ہے, سحر اگر کسی متعین دن پہ دلالت کرے تو غیر منصرف ہوتا ہے ورنہ منصرف ہوتا ہے. اس طرح وَنَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ. وَنَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ قرآن مجید میں بھی یہ استعمال ہوا. قرآن مجید میں بھی یہ استعمال ہوا ہے. بہرحال آپ نے یہی اوزان دیکھنے ہیں کہ عدل کی یہ 6 اوزان ہے, تو اس سے آپ کو آسانی ہوگی عدل کو پہچاننے میں. عدل کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. اسی طرح بعض کتابوں میں آپ نے اس کی قسمیں پڑھی ہوں گی, عدل تحقیقی اور عدل تقدیری جو ہے, کہ ایک صیغے سے دوسرے صیغے میں تبدیل ہونے پہ کوئی دلیل موجود ہو, جیسے ثلاث 3 اب گویا کہ ثلاثہ ثلاثہ اس سے معدول ہے. اور عدل تقدیری جس میں دلیل موجود نہ ہو. تو بہرحال عدل کی تعریف آپ کو بتا دی کہ اپنے اصلی صیغے کو چھوڑ کے دوسرے صیغے میں تبدیل ہو چکا ہو اور کوئی صرفی قاعدہ اس پہ لاگو نہ ہوا ہو. اور اس کے یہ 6 اوزان ہیں, یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. وصف وصف دوسرا وزن جو ہے اسباب منع صرف میں سے, اسباب منع صرف میں سے دوسرا سبب جو ہے وہ وصف ہے. تو اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ کسی اسم کا ایسے مبہم ذات پہ دلالت کرنا, کسی اسم کا ایسے مبہم ذات پہ دلالت کرنا جس میں اس کی کسی صفت کا لحاظ بھی کیا گیا ہو, وصف کہلاتا ہے. اسم کا کسی مبہم ذات پہ دلالت کرنا, اسم کا
کسی مبہم ذات پہ دلالت کرنا جس میں اس کی کسی صفت کا لحاظ بھی رکھا گیا ہو، وہ وصفی معنی بھی پائے جائیں. مبہم ذات پہ دلالت تو کر رہا، لیکن وہ جو وصفی معنی ہے یا وہ صفت جو ہے وہ بھی اس میں پایا جائے. جیسے احسنو، احسنو، اب یہ وصف ہے. احسنو کیا ہے؟ وصف ہے. اب اس میں حسن جو وصفی معنی ہے وہ پائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب احسن جو ہے مبہم ذات ہے، معلوم نہیں ہے کہ کس کی یہ صفت بیان کی جا رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ مبہم ذات ہے. تو احسن اس میں وصفی معنی بھی پائے جا رہے ہیں. اس کے اپنے جو وصفی معنی ہے وہ بھی پائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور احسن میں دوسرا سبب جو ہے وہ وزن فعل ہے. دوسرا سبب کیا ہے؟ وزن فعل. وزن فعل کیسے آگے ہم پڑھیں گے؟ افعالو کے وزن پر ہے. احسنو افعالو کے وزن پر ہے. احسنو یہ افعالو کے وزن پر ہے. تو ایک سبب جو ہے وصف ہو گیا، دوسرا سبب جو ہے وزن فعل ہو گیا. اسی طرح اسودو، اسود، اب یہ وصفی معنی اس میں پائے جا رہا ہے. اسود جو ہے ایک مبہم ذات پہ دلالت کر رہا ہے. اب اسود کون ہے ہمیں پتہ نہیں. تو ایک مبہم ذات پہ دلالت کر رہا ہے اور اس میں وصفی معنی جو ہے یہ بھی پائے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ وصف ہو گیا، دوسرا وزن فعل بھی ہو گیا. دوسرا کیا ہو گیا؟ وزن فعل بھی ہو گیا افعال کے وزن پر. تو وصف جو ہے وہ تو انتہائی آسان ہی ہے، وہ ہے کہ صفت ہوتی ہے. یہ جتنے بھی رنگ ہے، احمر ہے، اسود ہے، ابیض ہے، یہ سب کے سب جو ہے وصف میں داخل ہوتے ہیں. تو وصف کے ساتھ دوسرا سبب جو نارملی ہوتا ہے وہ وزن فعل ہوتا ہے. دوسرا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ وزن فعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ہے یا تیسرا سبب جو ہے وہ تانیث ہے. تیسرا سبب کیا ہے؟ تانیث ہے. یعنی وہ اسم جس میں علامت تانیث پائی جائے، جس میں کیا ہو؟ علامت تانیث پائی جائے، چاہے لفظاً پایا جائے یا معنی تقدیراً پایا جائے. علامت تانیث لفظی ہو یا تقدیری ہو. ٹھیک ہے. اور علامت تانیث آپ کو میں بتا چکا ہوں 4 ہے. الف مقصورہ، الف مقصورہ جیسے حسنہ، صغرا. الف ممدودہ جیسے حمراء، بیضاء. تو یہ جو الف مقصورہ اور الف ممدودہ جو ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، غیر منصرف بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. الف مقصورہ آ گیا یا الف ممدودہ آ گیا تو آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے. یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. کیونکہ الف منصورہ اور الف مقصورہ جو ہے
دو اسباب کے قائم مقام ہے. یہ کیا ہے؟ الف مقصورہ اور الف ممدودہ. یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے. اگر کوئی اسم الف مقصورہ والا ہو یا الف ممدودہ والا ہو تو وہ غیر منصرف ہی ہے. غیر منصرف کا معنی کیا کہ اس پہ کسرہ بھی نہیں آ سکتا اور تنوین بھی نہیں آئے گی. اس پہ کسرہ اور تنوین جو ہے وہ نہیں آئے گی. یہ وہ تانیث ہے جو الف مقصورہ یا الف ممدودہ کے ساتھ ہو. سمجھ آئی؟ اور تیسری علامت علامت تانیث کی تائے متحرکہ اور ملفوظہ کے ساتھ ہو. گول تا جسے کہتے ہیں، گول تا آ جائے کسی اسم کے آخر میں تو وہ بھی تانیث ہے، تانیث کی علامت ہے یہ. لیکن اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط ہے کہ عالم بھی ساتھ میں ہو. تانیث کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہو؟ عالم بھی ہو. جیسے فاطمتو، فاطمتو آخر میں گول تا تو آ گیا، یہ مؤنث ہے، لیکن دوسری شرط عالم کی کسی کا نام بھی ہو. کسی کا کیا ہو؟ نام بھی ہو. تو تانیث ایک سبب ہو گیا تائے تانیث، اور عالم دوسرا سبب ہو گیا. اس طرح یہ غیر منصرف بن جائے گا. اس طرح یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اس طرح یہ کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف ہو جائے گا. رحمت اللہ، رحمت یہ گول تا نہیں ہے، لمبی تا ہے. ٹھیک ہے؟ گول تا نہیں ہے یہ. اور رحمت جو ہے یہ نام بھی نہیں ہے، عالم بھی نہیں ہے. رحمت جو ہے عالم بھی نہیں ہے، اگر دونوں شرائط نہیں پائی جا رہی، اس میں گولتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اور علامت تانیث چوتھی علامت جو ہے وہ تاء مقدرہ ہو. تاء مقدرہ یعنی معنوی طور پہ تا وہاں پہ موجود ہو، مقدر ہو. تو پھر اس کے لیے کچھ شرائط ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ کچھ شرائط ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ عالم ہو، تاء مقدر کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہو؟ عالم بھی ہو. نمبر 2، اب یہ 3 شرائط لکھی گئی ہے، ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط پایا جائے. غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے 2 شرائط ہے. پہلی شرط کہ عالم ہو، اور دوسری شرط یہ کہ ان 3 اشیاء میں سے کوئی چیز اس میں پائی جائے کہ 3 حروف سے زائد ہو. 3 حروف سے کیا ہو؟ زائد ہو. جیسے زینب، زینب. اب یہاں پہ زینب میں تاء مقدرہ ہے، معنوی طور پہ تا موجود ہے. معنوی طور پہ مراد یہ کہ عرب جو ہے اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو دوسرا یہ کہ عالم بھی ہے، اس میں کیا ہے؟ عالم بھی ہے. اور 3 حروف سے زائد بھی ہے، زینب، زا، یا، نون، با. 3 حروف سے زائد ہو گیا. دوسری یعنی دوسری شرط کی ہم بتا رہے تھے کہ 3 امور میں سے کوئی ایک امر پایا جائے اس میں، وہ یہ ہے کہ متحرک الاوسط ہو. امور ثلاثہ میں سے کوئی ایک امر پایا جائے، مطلب متحرک الاوسط ہو، درمیان والا حرف کیا ہو؟ متحرک ہو. جیسے سقر، سقر، 3 قاف را. اب یہ مؤنث ہے، تاء مقدر ہے، اس میں موجود ہے سقر. ٹھیک ہے؟ عالم بھی ہے.
تو یہ درمیان والا حرف جو ہے اس کا متحرک ہے. اور تیسری شرط جو ہے وہ بتائی ہے عجمہ ہو. تیسری شرط جو بتائی ہے یہ سقر جو ہے یہ جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے. سقر جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے یہ جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے. کہ وہ اسم جو ہے عجمہ بھی ہو عجمہ بھی ہو جیسے ماہون جورو. تو اگر صرف عالم ہو اور ان تین شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ پایا جائے تو پھر اسے منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے لفظ ہندن ہندن ہا نون دال. اب یہ عالم تو ہے تانیث ہونے کے ساتھ ساتھ عالم بھی ہے لیکن اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ہندو بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہندن بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تانیث کی شرائط تھی جو آپ کو بتا دی. تو تانیث کی علامات چار ہے. ایک تو الف ممدودہ اور الف مقصورہ ہو گئے. الف ممدودہ اور الف مقصورہ وہ دونوں اسباب جو ہے دو سببوں کے قائم مقام ہے کوئی شرط نہیں ہے اس کے لیے. البتہ تیسری شرط جو ہے تیسری علامت جو ہے تا مدورہ جسے کہتے ہیں لفظوں میں تا موجود ہو گول تا تو اس کے غیر منصرف بننے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ نام ہو. وہ کیا ہو؟ عالم ہو. ٹھیک ہے. اور چوتھی علامت جو تھی علامت تانیث تا مقدرہ تو اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے دو شرائط ہے. دو شرائط ہے. ایک تو عالم ہو اور دوسری شرط یہ کہ تین امور میں سے کوئی ایک امر اس میں پایا جائے. وہ تین امور کیا ہو؟ یہ تین حروف سے زائد ہو جیسے زینب. نمبر دو یا متحرک الاوسط ہو درمیان والا حرف متحرک ہو جیسے سقر. نمبر تین عجمہ ہو جیسے جور. لیکن اگر وہ صرف عالم ہو اور تین امور میں سے کوئی ایک امر بھی نہ پایا جائے تو اس کو منصرف غیر منصرف دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. منصرف غیر منصرف دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. یہ تین اسباب ہو گئے غیر منصرف کے. غیر منصرف کے تین اسباب ہو گئے. چوتھا سبب ہے معرفہ. چوتھا سبب کیا ہے؟ معرفہ. اب معرفہ کی آپ نے 7 قسمیں پڑھی ہے. 7 قسمیں مراد نہیں ہے یہاں پہ. ان میں سے صرف ایک قسم جو ہے اور وہ ہے عالم وہ مراد ہے. 7 قسموں میں سے صرف عالم جو ہے وہ مراد ہے. ٹھیک ہے. معرفہ میں سے صرف عالم مراد ہے بقیہ 6 قسمیں مراد نہیں ہے. تو معرفہ سے مراد کیا ہوگا؟ عالم ہوگا. جیسا کہ ہم نے تعریف میں یہ شرط لگائی کہ وہ عالم ہو. تانیث میں عالم ہو تو وہ یہ معرفہ ہی ہے یعنی عالم سے مراد وہ ہے. اور پانچواں سبب جو ہے وہ عجمہ ہے. عجمہ. عجمہ سے مراد کہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان سے ہونا. عجمہ سے مراد کیا ہے؟ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان سے ہونا. عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان سے ہونا. عجمی سے ہے نا. عجمی گنگے کو بولتے ہیں. غیر عرب کو عجمی بولتے ہیں. تو اس سے مراد عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان سے ہونا. تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے دو شرائط ہیں. غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے عجمہ کے دو شرائط ہے. نمبر ایک عالم ہو. نمبر ایک کیا ہو؟ عالم ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ دو امور میں سے کوئی ایک امر پایا جائے. دو امور میں سے کوئی ایک امر پایا جائے. جیسا کہ ہم نے تائے مقدرہ میں پڑھا تھا کہ عالم ہو اور تین امور میں سے کوئی ایک امر پایا جائے. تو اسی طرح عجمہ میں بھی ہے یہ ہے کہ عالم ہو
اور دو امور میں سے کوئی ایک امر پایا جائے. نمبر ایک 3 حروف سے زائد ہو جیسے ابراہیم. نمبر 2 متحرک الاوسط ہو. متحرک الاوسط ہو یعنی درمیان والا حرف کیا ہو؟ متحرک ہو. درمیان والا حرف متحرک ہو. تو عجمہ کے لیے 2 شرائط تھی. ایک شرط تو یہ کہ وہ عالم ہو، اور دوسری شرط یہ کہ 2 امور میں سے کوئی ایک امر پایا جائے کہ 3 حروف سے زائد ہو جیسے ابراہیم. ابراہیم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ عالم بھی ہے. اور دوسری شرط کہ 3 حروف سے زائد ہے. اسی طرح شترو. شترو اب یہ دوسرا لفظ جو ہے یہ قلعی کا نام ہے. ایک قلعی کا نام ہے. یہ عالم بھی ہے اور متوسط متحرک الاوسط بھی ہے. درمیان والا حرف اس کا متحرک بھی ہے. تو یہ عجمہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہو گیا؟ عجمہ ہو گیا. اور جمع سے مراد یہاں پہ منتہی الجموع ہے. جمع منتہی الجموع ہے. یہ چھٹا سبب جو ہے وہ جمع ہے، اور اس سے مراد جمع منتہی الجموع ہے. جمع منتہی الجموع ہے. جیسے مساجد مفاعل کی وزن پہ ہو یا مفاعیل کی وزن پہ ہو، مساجد اور تماثیل. تو یہ جمع جو ہے جمع منتہی الجموع یہ 2 سببوں کے قائم مقام ہے. جیسے الف ممدودہ اور الف مقصورہ 2 اسباب کے قائم مقام تھا، اسی طرح منتہی الجموع جو ہے یہ بھی 2 اسباب کے قائم مقام ہے. یہ بھی کیا ہے؟ 2 اسباب کے قائم مقام ہے. تو اس کے 2 اوزان ہیں، مفاعل اور مفاعیل. مفاعل جیسے مساجد، مفاعیل جیسے تماثیل. جیسے تماثیل. نمبر 6 بلکہ نمبر 7 ترکیب. ترکیب جو ہے یہ غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. ترکیب غیر منصرف کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور ترکیب سے یہاں صرف مرکب منع صرف ہے. یہ مرکب منع صرف جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اسم کا 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بننا. مرکب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی اسم کا 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بننا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ صرف ترکیب سے مراد مرکب منع صرف ہے. مرکب منع صرف ہے. مرکب منع صرف کسے کہتے ہیں؟ یہ مرکب کی بحث میں پڑھیں گے. وہاں پہ مرکب کی مختلف قسمیں ہوں گی، مرکب مفید، غیر مفید، پھر مرکب غیر مفید کی اقسام، ٹھیک ہے؟ تو مرکب منع صرف جیسے باعل بکہ. باعل بکہ آپ نے علم النحو میں پڑھا ہوگا. ایک لفظ باعل تھا اور ایک بکہ، ان دونوں کو ملا کے ایک جگہ کا نام رکھ دیا، باعل بکہ ہو گیا. باعل بکہ ہو گیا. تو ترکیب سے مراد صرف مرکب منع صرف ہے. تو مرکب منع صرف کے غیر منصرف ہونے کے لیے ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے عالم. مرکب منع صرف کے غیر منصرف ہونے کے لیے کیا ہے؟ ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے عالم. اور وہ کیا ہے؟ عالم ہے. غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے 8واں سبب جو ہے وزن فعل ہے. وزن فعل یہ کیا ہے؟ وزن فعل یعنی ہو تو اسم لیکن فعل کے وزن پر ہو تو اسم لیکن کیا ہو؟ فعل کے وزن پر ہو. جیسے احمد. احمد اب احمد اسم ہے لیکن فعل کے وزن پر ہے. فعل کیا ہے؟
अफ़अलु, अफ़अलु के वजन पर है, ठीक है। अहमरु, ये भी अफ़अलु के वजन पर है। अबयज़ु, तो वज़न फ़िल गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए शर्त ये है कि वो तो या आलम हो, जैसे अहमद आलम है, या वस्फ हो, जैसे अहमर असवद। वज़न फ़िल के साथ दूसरा सबब क्या आएगा? या तो आलम आएगा या वसफ आएगा। आखिरी सबब जो है अलिफ व नून ज़ाइदतान, अलिफ व नून ज़ाइदतान। इसका माना ये है कि इसम के आखिर में अलिफ और नून जायद हो। अलिफ के आखिर में, इसम के आखिर में अलिफ और नून जायद हो। अलिफ और नून जायदतान, कि अलिफ और नून दोनों क्या हो? जायद, जैसे उस्मान। अब आखिर में अलिफ और नून जायद है, उस्मान के आखिर में अलिफ और नून क्या है? जायद है। तो अलिफ व नून ज़ाइदतान, मैं बता रहा था कि अलिफ नून ज़ाइदतान जो है, इसम के आखिर में अलिफ और नून आ जाए, इसम के आखिर में क्या हो? अलिफ और नून आ जाए, और वो दोनों जायद हो, जैसे उस्मान के आखिर में अलिफ और नून आ गए। उस्मान के आखिर में क्या है? अलिफ और नून आ गए। तो इसके गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए शर्त ये है कि ये तो या आलम हो, ये क्या हो? आलम हो या वसफ हो, आलम हो या वसफ हो। तो मतलब ये हुआ कि अलिफ व नून ज़ाइदतान इसम के आखिर में भी आते हैं, वसफ के आखिर में भी आते हैं। इसम के आखिर में भी आते हैं और वसफ के आखिर में भी आते हैं। तो जब इसम के आखिर में आएंगे तो गैर मुनसरिफ बनने के लिए ज़रूरी है कि वो आलम हो, जैसे इमरान, उस्मान, ठीक है। और अगर वसफ किसी सिफत के आखिर में आ जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी मुअन्नस फ़अला के वज़न पर आती हो, फ़अला के वज़न पर आती हो। जैसे सकरान, नशे वाला आदमी, नशे वाले आदमी को क्या कहते हैं? सकरानू कहते हैं। तो उसकी जमा सकरा की वजन पर आती है, उसकी जमा किस पे आती है? ठीक है। और रहमान, रहमान ये मुनसरिफ है, गैर मुनसरिफ नहीं है रहमान। क्यों? इस वजह से कि इसकी मुअन्नस ही नहीं आती, रहमान की मुअन्नस ही नहीं आती, रहमान की मुअन्नस ही नहीं आती, ठीक है। रहमान की मुअन्नस ही नहीं आती। तो ये गैर मुनसरिफ के जो असबाब थे वो आपको बता दिए। अब इन असबाब को आपने याद करना है। आज टाइम काफ़ी हो गया, कल इंशाल्लाह मज़ीद इसको पढ़ेंगे। तो आप अभी इसको दोहरा लें और याद कर लें, और तदरीब उस्सर और तदरीब उन्नहव जो किताब है उसमें से आप दोहरा लें। तदरीब उन्नहव जो किताब है उसमें से जो मिसालें वगैरह दी गई है उसमें आप देखें कि आदल कहाँ पाया जा रहा है, वसफ कहाँ पाया जा रहा है, तानीफ, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़िल, अलिफ नून ज़ाइदतान में से क्या क्या चीज़ें पाई जा रही है, ठीक है। तो अब इसको याद कर लें। हल करने के बाद फिर मुझे बता दें कि आप लोग तदरीब उल नहव से हल कर चुके हैं। ये इसमें मुतमकिन के एराब के बारे में भी जो होमवर्क दिया था वो भी हल करें, और फिर मुझे इत्तला दे दें कि आप सब हल कर चुके हैं, ठीक है।